اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلاں دو صحابی آپس میں دوست تھے، جو پہلے فوت ہوا شہید ہوا تھا، وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے، حالانکہ رائے خدا میں اس کی گردن کٹی ہے، اس پہ تلوار چلی ہے۔ جو دوسرا ہے وہ نازل صورت میں ان کا انتقال ہوا ہے، وہ جنت میں پہلے جا رہے ہیں۔ اس میں کیا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بعد والے نے اتنی نمازیں زیادہ نہیں پڑھی، اتنے روزے زیادہ نہیں رکھے، تو زندگی کا دراز ہو جانا، یہ برکت کے لمحات میں جانا، یہ ایک خدا کا بڑا انعام ہے۔ اگر ہم ان سے صحیح فائدہ حاصل کر سکیں، ان سے استفادہ کر سکیں، ان کو ضائع نہیں، تو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہیں ماہ رمضان نصیب ہوا اور پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، آخری عشرے میں اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور جہنم سے، آگ سے نجات کا پیمانہ انہوں نے حاصل کیا۔ تو میرے وہ احباب جو یہ نہ کر سکے، ہم اس حاصل کے لیے نعرض کیے رہتے ہیں کہ ابھی بھی وقت باقی ہے، جو لمحات باقی ہیں ان سے فائدہ حاصل کر لیں۔ اگر پھر بھی نہ کر سکیں تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ پاک ان بھائیوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور انہیں بھی اپنا نفع اور نقصان سمجھنے کی توفیق۔ دوستو، ماہ رمضان کتنی برکتوں والا ہے کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، اور ایک فرض کا ثواب ماہ رمضان کے علاوہ پڑے ہوئے 70 فرضوں کے برابر ہو گیا ہے۔ ایک سجدہ ادا کیا 70 سجدوں کے برابر ثواب، ایک رکوع ادا کیا فرض کا تو ماہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں رکھی ہوئی 70 رکوعوں کے برابر ثواب ہو گیا۔ پھر ماہ رمضان کی یہ فضیلت اور ساتھ ساتھ جمعہ کے دن کی فضیلت، یہ جمعہ سید الایام ہے، ہفتے میں 7 دن ہیں، ہفتہ اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات۔ ان دنوں میں سے جو دن سردار قرار دیا گیا وہ اتوار کا دن نہیں، وہ ہفتے کا دن نہیں، وہ جمعے کا دن سماعت ہوگا۔ تو جمعے کے دن کو سید الایام کا نام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ جمعے کا دن تھا جب پچھلی بنی آدم تمام کے سردار، بعد میں لوگوں پیدا ہونے والے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا گیا۔ بروز جمعہ ہی آپ کو جنت سے نکالا گیا، بروز جمعہ ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور پھر جمعہ کے دن ہی قیامت کا دن برپا ہوگا۔ تو یہ جمعہ کی اہمیت ہے۔ پچھلی امتوں کو یہ دن دیا گیا کہ اس کی تعظیم کریں، لیکن وہ لوگ اسے بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے آگاہ کر دیا، اور ہم مسلمانوں کو یہ جمعہ کا دن اکٹھا ہو کر عبادت کرنے کے لیے تفویض فرما دیا۔ یہود و نصارہ نے اس کے علاوہ دن مقرر کر لیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم مسلمانوں کو یہ جمعہ کا دن نصیب ہے، ہم اسی روز کو اہمیت دیتے ہیں، اسی لیے اکٹھے ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔
ہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پچھلی قوموں میں یہود و نصارہ میں جو برائیاں ہوئی ہیں میری امت بھی ان کی شانہ بشانہ چلے گی، قدم قدم پہ ان کے چلے گی، جو برائی انہوں نے کی ہے یہ لوگ بھی ایسا کریں گے، انہوں نے شراب پیا ہے یہ شراب پیا ہے، ان میں سے چوری کسی نے کی ہے چوری کی، جو برائی کی ہے یہ کریں گے۔ اس کی ایک مثال ہم ذرا آج جمعے کے متعلق جو ہے وہ یہ دیکھیں گے۔ پچھلی قوموں کو یہ جمعہ کا دن دیا گیا، انہوں نے اس کو بلا دیا، کسی نے ہفتے کو بنا لیا، کسی نے اتوار کو بنا لیا۔ یہ ان کی ایک برائی تھی کہ انہیں جو دن عظمت کا نصیب کیا گیا اس دن کی بجائے انہوں نے اس کو بدل کر رکھ دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک صدیوں پہلے ہماری جس صورتحال کو دیکھ رہی تھی حضور نے اس سے آگاہ کیا، اور آج صدیوں بعد ہم اس کا عملی نمونہ یہ پیش کر رہے ہیں ہم مسلمان، کہ ہم سرکاری طور پر جو جمعہ کی چھٹی ہماری منظور شدہ تھی اس چھٹی کو ہم نے ختم کیا، اس کی بجائے پھر اتوار کی چھٹی کو لاگو کر دیا۔ پورے ملک میں نصارہ کی طرز کے مطابق ہم اس دن کو مناتے ہیں۔ یہود کے طرز پہ بھی ہم نے چلنا تھا، فیڈرل علاقے میں ہم نے ہفتہ اور اتوار کی 2 چھٹیاں کر دی، جمعے کو وہاں سے بھی نکال دیا۔ تو کیا ہماری سوچ ہے، کیا ہماری عقل ہے، ہماری ترقی کی کارنامے ہیں کہ 2 چھٹیاں کر رہے ہیں؟ ہماری ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی ہے، آئے دن ترقی سے ترقی کرتے جا رہے ہیں کہ اقوام عالم پاکستان کی مثالیں لے رہے ہیں، اور اپنے اسلامی دل کو اس کو بھی بھلا دیا، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو یہ ہماری صورتحال ہے۔ ایک خوش نصیب انسان ہونے کے ناطے اس حیثیت سے خوش نصیب ہونے کہ میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس ناطے سے ہمیں اس بات کا احساس ضرور رکھنا ہے کہ جمعہ کی اپنی اہمیت ہے، ہماری اسمبلیاں پورے اقوام عالم کی اسمبلیاں اتوار کو اہمیتیں، ہفتوں کو اہمیتیں، لیکن ہمارے نزدیک اہمیت کا دن جمعہ کا دن ہی ہے، اسی کو ہی ہمیں اہمیت دینی چاہیے۔ تو ہم نے شاید سمجھا کہ ہم ان کو راضی کر لیں گے اس طریقے سے، لیکن قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہودی اور عیسائی یہ لوگ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جہاں تک کہ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو۔ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اسلامی طرز طریقے سے ہمارا جنازہ بھی ہو، مسلمانوں کے قبرستان میں ہماری تدفین بھی ہو، ہمارا حشر بھی مسلمانوں میں ہو، یہ ہماری خواہشات ہوں۔ اس کے علاوہ ہم یہود و نصارہ کے مطابق چلتے رہے، اپنے مسلمانوں کا قتل عام کرتے رہے، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتے رہے، اپنی اسلامی اقدار کو فراموش کرتے رہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ یونائٹڈ نیشنل میں جب ان کی میٹنگز ہوں گی وہاں پاکستان کی عزت کے عظمت کے گول گناپے جائیں گے، انہوں نے بہت اچھا کیا۔ نہیں، یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ جب یہ کہہ دو کہ ہم یہودی بن گئے ہیں یا عیسائی بن گئے ہیں، وگرنہ کبھی کسی موقع پر انہوں نے آپ کو آفرین کی بھی ہے تو پھر اس تلاش میں ہوں گے کہ جتنی آفرین انہیں پیش کی ہے اس سے زیادہ انہیں کسی موقع پر غضب پہنچا دیا جائے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت أهواءهم، اگر آپ ان کی پیروی کر لیں گے، ان کی خواہشات کی ہے مسلمانوں، من بعد ما جاءك من العلم، اس کے بعد
کہ آپ کے پاس یہ علم بھی آ چکا خدا کی طرف سے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر خدا کی طرف سے نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی تمہارا حامی ہوگا۔ میرے دوستو، ہم نے فرانس کے سفیر کو اپنے ملک سے نہیں نکالا، وہ ہم سے راضی ہو جائیں، تو پھر کیا ہوا؟ ان کی خواہشات کی پیروی کی، انہوں نے ہمیں اس کا کیا صلاح دیا؟ انہوں نے اجلاس کیا، اتحاد کیا کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اذیت پہنچائی جائے۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہ کوئی تمہارا جہان میں مددگار ہوگا نہ کوئی تمہارا جہان میں حامی کار ہوگا۔ ایک روسی مقالہ نگار تھا، اس نے کہا کہ یورپی ممالک بڑی ترقی کر چکے ہیں، باقی ہے بھی بات ایسی، ہمارے یہاں میٹرو اب شروع ہوئی ہے، 1900 میں یہ میٹرو لندن میں چلنا شروع ہو گئی، بجلی ہمارے پاس اب آ کر پہنچی ہے، کئی مقامات میں ابھی بھی نہیں، یہ 100 سال پہلے سے وہاں ان کی دمکے میں روشن ہے کہ اگر فلاں ملک ترقی کر کے مغربی ممالک کے برابر ہونا چاہے تو 50 سال کوشش کرے، فلاں ہے 100 سال کوشش کرے، اور اگر مسلمان قوم یہ ترقی کرنا چاہتی ہے، ان اقوام عالم کے شانہ بشانہ ہونا چاہتی ہے، تو اس کا ایک طریقہ ہے ان کے پاس صرف کہ یہ 50 سال آگے جانے کی بجائے 1400 سال پیچھے چلے جائیں، پھر ان کی ترقی ہوگی۔ میرے دوستو، اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ صرف ایک جذباتی اس کا جملہ نہیں، صرف ایک متعصب کا جملہ نہیں کہ مسلمان قوم متعصب میں آ کر اس جملے کو پسند کریں گے، یہ واقعی حقیقت ہے۔ ہم اپنی صورتحال دیکھیں، ہماری محنت کا سرمایہ، ہماری قد و کاوش، ہماری خون پسینہ، اس کے اوپر جو ہمیں اجر ملنا تھا، جو مزدوری ملنی تھی، اس کا کتنا فیصد ہمارے مسلمان ملکوں کے پاس رہ جاتا ہے، اور کتنا ہمارے بظاہر ہمدرد بنے ہوئے ممالک ہمیں امداد دینے والے اسے ٹیکس کی صورت میں، دیگر چیزوں کی صورت میں لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ ایک گاڑی بنی وہاں ₹1,00,000 کی، پاکستان میں آ کر 20 لاکھ کی فروخت ہوئی، تو یہ ہمارے 19 لاکھ روپیہ، ہمیں 1 لاکھ کی چیز ملی، اس میں سے کچھ یہاں یہود و نصارہ کے ایجنٹوں نے کھا لیا، باقی یہ ہماری کارروائی، ہماری محنت کا صلہ جو ہمیں ملنا تھا وہ یہود و نصارہ کے پاس اکٹھا ہو کر جا رہا ہے۔ اگر ہم لوگ 14 صدیاں پیچھے چلے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو طریقہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں دیگر اقوام کے ساتھ کیا تعلق رکھا اور آپس میں انہوں نے کیا تعلق رکھا، ہم اس طریقے کو اپنائیں کہ مسلمان یہ تہیہ کریں کہ ہم سادگی سے ذرا زندگی بسر کر لیں گے، مسلمان ممالک اپنی پیدا کی ہوئی چیزیں میں ہی استعمال کریں، زیادہ ہم عیش و عشرت میں نہ پڑیں۔ ہمارا کوکو کولا سے جو دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اگر سادے پانی سے اپنے گھر کی لسی سے ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں کیا بات ہے۔ ہم باہر کی بنی ہوئی کپڑوں کی بجائے اپنے ملک میں اگنے والی کپاس سے بنے ہوئے کپڑے اگر یہاں کے بنے ہوئے وہ استعمال کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ ہم باہر سے آئی ہوئی گاڑی کی بجائے اپنے ملک کی کسی سادہ سی گاڑی میں بیٹھ جائیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ تھوڑے عرصے کے لیے ہم وہ 14 صدیاں پیچھے چلے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے کو اپنا لیں، چند سالوں میں اس کا یہ رزلٹ نکلے گا کہ اقوام عالم ہمارے پیچھے ہوں گی، ہم ان سے آگے کھڑے ہوں گے۔ بہرحال بات اور طرف چلی گئی۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو دن میں 5 بار اکٹھا ہونے کا درس دیا جاتا ہے، 5 جماعت نماز پڑھیں، پھر ہفتے میں 1 بار جامع مسجد میں اکٹھا ہونے کا درس دیا جاتا ہے، پھر سال میں 2 بار عید کے موقع پر عیدگاہ میں جمع ہونے کا اکٹھا دیا جاتا ہے، پھر سال میں 1 بار حرم شریف میں بیت اللہ میں اکٹھا ہونے کا انہیں درس دیا جاتا ہے۔ یہ اتنا خوبصورت نظام ہے
کہ اگر اس میں ہم غور و فکر کریں تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ واقعی دین سماوی ہے، یہ الہامی دین ہے جس نے اپنے مسلمان قوم کو اس طریقے سے متحد رکھنے کا ایک انداز، ایک اپنی شریعت بیان کر دی ہے کہ اگر اس کے اوپر وہ چلے تو ان کا ڈسپلن کیسے رہے گا اور خدا کے ساتھ ان کا تعلق کیسا رہے گا۔ تو جمعۃ المبارک کے بارے میں عرض کر رہا تھا، ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی ندا دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کرو، وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو اس وجہ سے علماء نے بیان فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے اس کے بعد خرید و فروخت جائز نہیں ہے، ناجائز ہو۔ ہاں، آپ جامع مسجد کی طرف چلتے ہوئے آ رہے ہیں، چلتے چلتے راستے میں کوئی خرید و فروخت کرتے جائیں، آپ کے ساتھ کوئی آدمی آ رہا ہے، وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے، آپ چلتے چلتے اس سے خرید لیں، وہ الگ بات ہے، کیونکہ یہ سعی الی الجمعہ کے معنی نہیں ہے، اور خرید و فروخت کی ممانعت اسی وجہ سے قرار دی گئی کہ یہ چیزیں سعی الی الجمعہ کے معنی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ میں جمعہ کی ایک ہی اذان ہوتی تھی، اس کے بعد لوگ اکٹھے ہوئے، پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی نماز ہوگی۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ مبارک آیا تو مدینہ طیبہ کی اب صورت بدل چکی تھی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی درویشانہ اس سیادت و امارت کے صدقے سے قیصر روم، کسری ایران کی بادشاہیاں مسلمانوں کی قدموں میں نچھاور ہو چکی تھی۔ مدینہ طیبہ میں بھی اب صورتحال وہ پہلے والی نہ تھی، اب یہاں صورتحال ساری تبدیل ہو چکی کہ دنیا کی سپر پاوریں وہ ان کے ماتحت، کاروبار زندگی میں وسعت ہو چکی تھی۔ تو اذان کے بعد فوری طور پر لوگ مسجد میں پہنچ جائیں تو اس میں ذرا پرابلم پیش آ رہی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس حکمت کے تحت کہ مسلمان جمعہ کی اہمیت نماز کی ان کی ذہن میں برقرار رہے، ایک اذان پہلے سے دلوائی کہ اس کے بعد لوگ کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف آنا شروع ہو جائیں۔ تو پھر دوسری اذان جب ہو جائے تو اس کے بعد کوئی کسی قسم کی کوتاہی، ہماری اتنی ترقی کے باوجود، ہماری اتنی دنیاوی امور کی وسعت کے باوجود اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہے، اور یہ جمعہ کی نماز اسی طریقے سے ادا ہو جائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہما کے زمانے میں ادا ہوتی رہی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس حکمت سے ایک اذان پہلے دلوائی، پھر دوسری اذان جو خطبہ سے پہلے دی جاتی ہے، یہ پہلے سے جو تھی اس کو اسی طریقے سے برقرار رکھا گیا۔ تو علماء میں سے بعض نے یہ کہا کہ قرآن پاک میں جو فرمایا گیا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو پھر خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور ذکر اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ، تو لازمی بات ہے اذان کے بعد کاروبار ممنوع ہو گیا، تو اس سے کون سی اذان مراد ہوگی؟ بعض نے کہا کہ پہلی اذان مراد ہوگی، بعض نے کہا کہ دوسری اذان مراد ہوگی۔ تو دوسری اذان تو کم از کم اس کے بعد تو کوئی شک و شبہ ہی نہ رہا کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص کسی دنیا کے کام میں مصروف رہتا ہے تو پکی بات ہے کہ وہ حرام کام کر رہا ہے، ذکر اللہ کی طرف نہیں آ رہا۔ احتجاج اسی میں ہے کہ جب پہلی اذان ہو جائے اس کے بعد ہی دنیاوی امور کو موقوف کر دیا جائے، خرید و فروخت کو موقوف کر دیا جائے اور انسان مسجد میں حاضر ہو جائے، تو پھر اللہ کے ذکر میں حاضر ہو کر یہ اس بات کا ثبوت دے کہ میں خدا کے تابعداروں میں سے ہوں۔ جمعہ کی فضیلت میں سے ایک یہ ہے